تہران میں ایک محلہ ہے دولت آباد. شاید آپ لوگوں نے کبھی نام سنا ہو. بڑے شہروں کے محلے بھی بڑے ہوتے ہیں. دولت آباد کافی بڑا ایریا ہے. اتنا بڑا ایریا ہے کہ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے تقریباً آج سے کچھ 40-40 سال پہلے کا واقعہ. اس زمانے میں اس کی جو انجمن تھی, اس انجمن میں صرف جوان 5000 تھے. اتنا بڑا محلہ ہے. 12,000 کا مجمع ایک مجلس میں بیٹھتا تھا. اتنا بڑا ایریا تھا, بہت بڑا ہے. ان کے پاس حسینیہ بہت بڑا ہے, کافی لمبا چوڑا وسیع و عریض, اور چاروں طرف میدان بھی ہے. ان کے پاس کافی وسعت ہے اس اعتبار سے. اس دولت آباد میں ایک ایسا انسان تھا کہ جس کا نام قاسم تھا. یہ معمولاً گوشت کی دکان تھی, اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو شاید توہین کا سبب کہوں, اس لیے میں نہیں یہاں پہ عرض کروں گا. لیکن اس گوشت کی دکان کی بنا پہ جگرکی کہا گیا. قاسم جگرکی اگر آپ نیٹ پہ تلاش کریں فارسی میں تو آپ کو یہ پورا واقعہ مل جائے گا. بڑی تفصیل سے ہے, اور اس کے اوپر ایران میں پوری ایک, ظاہر ہے کہ وہ تو اسلامی فلم بنے گی, تو ایک پوری فلم بھی اس پہ تیار ہوئی ہے. قاسم جگرکی کا عالم یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ اس کے ہاتھ میں 24 میں 8 گھنٹے تو چاقو رہتا ہی تھا, اور وہ بھی وہ چاقو کہ جو اچھوں کو حلال کر دے. نہ جانے کتنے قتل کے الزام تھے اس کے اوپر, نہ جانے کتنی خرابیاں, برائیاں, پستیاں, سب کچھ تھی. حتیٰ اس کا عالم یہ تھا کہ محلے میں کہیں کوئی برا کام ہو قاسم کا نام ضرور آتا تھا. لیکن دیکھیں, انسان کتنا بھی پست ہو جائے, کوئی نہ کوئی اچھائی اس میں اللہ ضرور قرار دیتا ہے. اور کب وہ اچھائی اوپر آ جائے اور برائی اس دب جائے نہیں کہا جا سکتا. اسی بنا پر کسی کو اتنا برا نہیں سمجھنا چاہیے, بالخصوص اگر اہل بیت اطہار کا ماننے والا ہے. کبھی بھی ہدایت ہو سکتی ہے. لہذا نہ دشمنیاں اتنی زیادہ کیجئے کہ کسی موقع کے اوپر آپ کو شرمندگی ہو. قاسم کے بارے میں ملتا ہے کہ بڑی برائیاں, بڑی خرابیاں, لیکن نہ جانے اس کے اندر کیا جذبہ تھا. ادھر 29 ذی الحجہ آئی, محرم سے ایک دن پہلے جاتا تھا, نہاتا دھوتا تھا, کپڑے بدلتا تھا, صاف پاک لباس پہنتا تھا, مسجد میں آتا تھا, اور آ کر نماز پڑھ کے اللہ سے کہتا تھا کہ خدا را اب میں توبہ کرتا ہوں, 12 دن کوئی گناہ نہیں کروں گا, اس لیے کہ اب یہ حسین کی تاریخیں آ گئی ہیں. نہ جانے کیا جذبہ تھا, اور اسی چیز نے نجات دلائی. کہتے ہیں کہ اس کا عالم یہ تھا کہ مضبوط بدن تھا, کافی باڈی بلڈر ٹائپ سے. آپ نے ایرانیوں کا علم دیکھا ہوگا, ایرانیوں کے علم لمبے نہیں ہوتے, چوڑے ہوتے ہیں, اور اس بنا پہ کافی وزنی ہوتے ہیں. معمولاً اس کو اٹھانا آسان کام نہیں, مجھ جیسا آدمی تو نہیں اٹھا پائے گا, مضبوط جسم والا آدمی چاہیے. عالم یہ تھا کہ جو دولت آباد کا سب سے بڑا علم 2 تاریخوں میں 7 اور عاشور 2 دن اٹھتا تھا, اتنا وزنی تھا کہ سوائے قاسم کے کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا. اچھا ظاہر ہے وہ توبہ کر کے, اچھے لباس پہن کے, صاف ستھرا بن کے مولا کی بارگاہ میں آئے, کون اس کو منع کرے گا؟ سب کہتے تھے ہاں بسم اللہ. اچھا ہوا یہ کہ اب ظاہر ہے کہ علم سب سے آگے آگے چل رہا ہے, کچھ لوگ سہارا دینے کے لیے ساتھ میں چل رہے ہیں, لیکن علم سب سے آگے ہے. پھر پیچھے سارا مجمع ہے, ساری انجمن چل رہی ہے, سارے جوان چل رہے ہیں, بزرگان چل رہے ہیں, علماء چل رہے ہیں, سب چل رہے ہیں. اس حسینیہ کے جو ذمہ داران تھے, جو مینیجنگ کمیٹی تو اس کے 7 ممبرز تھے, انہوں نے یہ محسوس کیا کہ دھیرے دھیرے اب ہمارا جو جلوس 2 تاریخوں میں اٹھتا ہے اس میں مجمع کم ہو گیا. دھیرے دھیرے مجمع, 12,000 کا مجمع مجلس میں آتا تھا, 8-9 ہزار کا مجمع جلوس میں چلتا تھا صرف. کہ وہ آخر گیا کہاں مجمع؟ 7 سے مثلا 5 ہو گیا, 5,000 سے گھٹتے گھٹتے 3,000 ہو گیا, 3,000 سے 1,000, بالکل مختصر سا مجمع. اچھا پورا ملک جب شیعہ ہے تو اب وہاں پہ 1,500 آدمی اگر کھڑے ہو تو لگے گا کچھ ہے ہی نہیں. بڑا سانچو ہوتا تھا. یہ ہوا کیا؟ یہ 7 آدمی نے سوچا, محرم قریب آ رہا تھا, کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہر سال ہمارے وہاں مجمع گھٹ رہا ہے. کا ایک کام کیا جائے, ان بزرگوں نے, ان جوانوں سے پوچھا جائے کہ آخر تم لوگ کیوں نہیں اب آ رہے ہو, کیوں تم بغل کے علاقے میں جاتے ہو, بغل کے محلے کی مجلس میں جاتے ہو, ہماری مجلس میں نہیں آتے, بغل کے جلوسوں میں شرکت کرتے ہو, ہمارے جلوس میں, آخر وجہ کیا ہے؟ جہاں کے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا. اب جو پتا چلا تو سبب کیا تھا,
کا سبب یہ قاسم ہے. جب آگے آگے علم لیے ہوئے قاسم چلتا ہے تو بقیہ علاقے والوں کو تو نہیں پتا ہے کہ قاسم 12 دن کا ایسا ہے. وہ تو بقیہ دنوں پر حساب کرتے ہیں کہ جس انجمن کا علم ایسے آدمی کے پاس ہو اس انجمن کا کیا حال ہوگا. لوگوں نے آنا ہی چھوڑ دیا کہ ہم اس شرم کی وجہ سے بغل کے علاقے میں جائیں گے, یہاں نہیں آئیں گے. اچھا, اب تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو اس کا کوئی سولوشن, کوئی حل نکلنا چاہیے. ان سب نے آپس میں طے کیا کہ کیا کیا جائے. کہ دیکھو ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ کیا ہے کہ قاسم سے چل کے بات کی جائے. آئے دروازے پہ 7 آدمی آ کے کھڑے ہوئے. قاسم نکلا, خیریت کیا ہوا, بڑے احترام سے. ایک دن پہلے اس کو 29 کو توبہ کرنی ہے, 28 کا واقعہ ہے. ایک دن پہلے قاسم سے آئے ملنے کے لیے. خیریت کیا ہوا آپ لوگ. اچھا, یہ وہ دن ہے کہ جو بدماشی والا دن ہے, اس لیے میں تاکیداً کہہ رہا ہوں. ابھی توبہ والا دن شروع نہیں ہوا ہے. خیریت تشریف لایا, اب لے کے آیا, بڑے احترام کے ساتھ اندر لے آ کے بٹھایا, چائے لے کے آیا, خود اپنے ہاتھ سے پیش کر رہا ہے کہ بھائی امام حسین کے حسینیہ اور امام بارگاہ کے خدمت گزار وہاں کے ذمہ داران آئے ہیں, بڑے احترام کے ساتھ. اچھا, انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ قاسم کی ایک اچھائی ہے کہ وہ اگر کوئی بزرگ سفید داڑھی والا اس سے بات کرتا ہے تو بڑے پولائٹلی, بڑے احترام کے ساتھ, بڑے ہی اچھے انداز سے بات کرتا ہے. ان 7 میں ایک بزرگوار تھے. طے ہوا تھا کہ بس تم ہی بات کرنا, ہم لوگ کی تو ہمت نہیں ہے. نہ جانے کس کو جھانپڑ مار بیٹھے, کس کو قتل کر دے, کیا پتا بھائی اس کا. سب ڈرے ہوئے تھے. 7 آ کے بیٹھے ہیں. جب چائے وغیرہ ہو گئی تو اس نے مجھے خیریت حاجی آقا کیوں آپ لوگ تشریف لائے, فرمائیں بات کیا ہے, وجہ کیا ہے. اس بزرگوار نے کہ جو ان کے درمیان سفید داڑھی والے تھے, انہوں نے گفتگو شروع کی. قاسم, کیا فرمائیے, یہ بتاؤ کہ ایک امام حسین کے عزادار کی سب سے بڑی تمنا کیا ہوتی ہے. کا تمنا اس کی, قاسم بولا, تمنا اس کی ہوتی ہے کہ امام حسین کے لیے مجلسیں ہوں. اس بزرگوار نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مجلسیں کیسی ہونی چاہیے. کہا عالی شان. حسین عظیم ہے, اس کا جملہ ہے, حسین عظیم ہے تو ان کی مجلسیں بھی عظیم ہونی چاہیے. دیکھیے معرفت, دیکھیے کبھی کبھی گمراہ ہو جانے والے انسان بھی کس طرح سے ہدایت پاتے ہیں. بزرگوار نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر امام حسین کی مجلسیں عظیم ہو تو اس کے کیا معنی ہے. کہا خوب مجمع ہو, بہترین کھانا کھلایا جائے. کہ اگر بہترین کھانا تیار کر لیا جائے لیکن مجمع نہ آئے تو کہا معلوم کیا جائے کہ مجمع کیوں نہیں آیا. کہ اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ مجمع کسی ایک آدمی کی وجہ سے نہیں آیا, کہ مجمع کو بلانے کے لیے اس ایک کو باہر نکال دیا جائے. اس بزرگوار نے کہا کہ قاسم تم نے خود ہی کہہ دیا. کہ کیا مطلب. کہ ہم یہی تمہیں سمجھانے آئے ہیں, تمہارے ایک کی بنا پر 12,000 کا مجمع 1,000 پہ آ گیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کہاں چاہتے کیا ہے. کہ پرسوں پہلی محرم ہے, ہماری تمنا یہ ہے کہ اس سال امام حسین کی مجلسوں میں تم نہ آنا. کہتے ہیں کہ قاسم کو ایسا لگا جیسے پیر کے نیچے سے زمین سرک گئی. دیکھیے صرف ایک نجات کا ذریعہ اس قاسم کے پاس ہے, وہ امام حسین کی فرش ہے بس, اور کچھ نہیں ہے. اگر اس سے یہ بھی لے لیا جائے, کیا اس سے بڑی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے. کہتے ہیں قاسم آنکھوں میں اشک لے کر سیدھا اندر داخل ہو, پھر نکلا ہی نہیں باہر. یہ لوگ سمجھ گئے کہ اب قاسم سے مزید کچھ بات کرنا مناسب نہیں ہے. یہ سب بھی جلدی سے باہر نکل آئے. بات ختم ہو گئی. اب ان کو تو نہیں پتا کہ گھر میں کیا ہوا, لیکن جب بچوں سے پتا چلا کہ جب پہلی محرم, اچھا دیکھیے انسان کی آبرو بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لاکھ بگڑا ہوا انسان ہو, گھر میں اپنی ایک آبرو ہوتی ہے انسان کی. کچھ نہیں کہا اس نے, نہ اپنی زوجہ سے کچھ کہا, نہ اپنے بچوں سے کچھ بھی نہیں بتایا کہ اس سال حسین نے اپنے حسینیہ سے ہمیں نکال دیا ہے. کیسے کہیں. پہلی محرم کی شام آئی, بچے تیار ہوئے, زوجہ تیار ہوئی کہ چلیں نقاب وغیرہ پہن کے. کہا قاسم چلو گے. کہاں جا رہے ہو. کہا امام باڑے جا رہے ہیں, حسینیہ جا رہے ہیں. کہا اچھا تم لوگ چلو میں آتا ہوں. اب کیسے کہے کہ مجھ کو آج نہیں جانا ہے, مجھ کو روک دیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ سب جب نکل گئے بچے اور بیوی کہ میں ہم آتے ہیں, تم لوگ آگے چلو. یہ لوگ نکل گئے. اس نے اندر سے دروازہ بند کیا. اس کے بعد اوپر آیا, اپنے بچوں کے کپڑے جو سیاہ تھے, جو رہ گئے تھے, اپنے سیاہ کپڑے, سارے گھر میں جتنے کالے کپڑے تھے سارے کالے کپڑے جمع کیے. اور معمولاً ایرانی اپنے گھر میں بیسمنٹ بناتے ہیں تاکہ اس زمانے میں ٹھنڈک کا اتنا انتظام نہیں تو نیچے جا کے گرمی کے زمانے میں بیٹھ سکیں.
اور کافی اس کو ڈیکوریٹ کر کے اچھے انداز سے رکھتے ہیں. آیا یہ سارے کالے کپڑے لے کے نیچے آیا, خود بھی کالا کپڑا پہنا, نیچے آیا, اندر سے اس نے لاک کیا اور پورے اس نیچے کے حصے میں اس نے چاروں طرف وہ کالے کپڑے آویزاں کی. جیسے آپ نے بھی اپنی امام بارگاہ سجانے کے لیے کالے کپڑے ایرانی ضرور لگاتے ہیں, اس نے گویا اپنے گھر میں امام باڑہ بنایا. اور اب جتنے مصرے, جتنے شعر, جتنے نوحے, جو کچھ بھی یاد تھا امام حسین کے لیے سب پڑھ پڑھ کے روتا جا رہا ہے, اور بس یہی کہتا تھا بار بار کہ امام حسین, ان لوگوں نے اپنی امام بارگاہ سے نکال دیا, لیکن میں آپ کو اپنے گھر میں لے آیا, اب یہاں سے تو کوئی مجھے نہیں نکالے گا. بار بار یہی کہتا تھا, روتا جاتا تھا, مسلسل رونا. کچھ دیر کے بعد اس کے بچے واپس آئے, یہ آیا, اس نے باہر سے پھر لاک کر دیا اپنے اس نیچے والے خانے کو, اور لاک کر کے اوپر آیا, دروازہ کھولا, بچے آ گئے, بات ختم ہو گئی. پہلی محرم گزر گئی, دوسری محرم بھی یہی ہوا, تیسری. روتا بہت تھا. عجیب اس کے دل میں, دیکھیے دل سخت تھا, لیکن امام حسین کا غم اتنا زیادہ عظیم ہے کہ سخت دل والی آنکھیں بھی رونے لگتی ہیں. بہت روتا تھا. 5 محرم آئی, 7 محرم کو علم نکلنا ہے. اچھا مجمع بڑھنے لگا, پتہ چل گیا کہ قاسم نہیں آ رہا ہے, سارے لوگ آنے لگ گئے. اب مجمع بڑھ گیا تو ظاہر ہے کہ ان 5-7 کے لیے کہ جو مینیجنگ کمیٹی میں, ان کے بڑی خوشی کی بات ہے کہ قاسم نہیں آیا, مجمع آ گیا ہے. کہتی 5 محرم جب آئی تو ان 7 میں سے ایک بڑا روتا ہوا دوسرے کے دروازے پہ آیا, دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ اس نے کھولا, یہ باہر نکلا, کہا تم رو رہے ہو؟ کہیں بتاؤ تم بھی تو رو رہے ہو. کہ رات میں ہم نے حسین کو خواب میں دیکھا ہے. کہ واقعہ بتاؤ؟ کہ نہیں, صرف تمہیں نہیں بتائیں گے, چلو بقیہ جتنے ممبرز ہیں سب کے پاس چلو, سب مل کے بیٹھیں گے تب میں واقعہ بتاؤں گا. یہ 7 ایک ساتھ جب جمع ہوئے, ایک نے دوسرے سے, دوسرے نے تیسرے, معلوم سب نے وہی خواب دیکھا ہے. رات میں حسین آئے, آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے حق دیا, تم میری امام بارگاہ سے تم نے قاسم کو نکالا, جاؤ اس سے معذرت طلب کرو اور اسے واپس لے کے آؤ. مجھے وہ دل چاہیے کہ جو قاسم کے سینے میں دھڑک رہا ہے. 7 نے طے کیا کہ چلیں قاسم کے گھر چلیں, قاسم سے معذرت طلب کریں, قاسم سے کہیں کہ آج سے تم ہمارے حسینیہ میں آؤ, ہم تم سے معافی مانگتے ہیں, اب تم پر کوئی پابندی نہیں ہے. سنیں گے آپ, جس موقع کے اوپر قاسم کے گھر پہنچے, دروازہ کھلا ہوا تھا, پھر بھی ان سب نے جب دروازہ کھٹکھٹایا, بیٹا دوڑتا ہوا آیا. کہا آپ لوگ آئے, خیریت؟ کہا تمہارے بابا سے ملنے کے لیے آئے ہیں. کہا جلدی چلیے, اگر چاہتے ہیں کہ بابا کو زندگی ملے تو جلدی آئیے. کیا ہوا؟ کہا وہ بیسمنٹ میں میرے بابا گئے ہیں, دیوار پہ سر اتنا پٹخا ہے کہ سر پھٹ گیا ہے. آئے, یہ ساروں 7 آئے. قاسم خیریت, کیا ہو گیا؟ قاسم سنیں گے آپ کیا جواب دیتا ہے. کہتا ہے قاسم, رات میں حسین میرے خواب میں آئے تھے اور جملہ مجھ سے کہتے جاتے تھے, قاسم کیوں دل چھوٹا کرتے ہو, میں تم سے معذرت کر رہا ہوں, میں تم سے معذرت طلب کر رہا ہوں ان لوگوں کی طرف سے, اب تمہیں کوئی روکے گا نہیں, تم میری امام بارگاہ میں آؤ, تم میرے حسینیہ میں آؤ, تم آؤ اور آ کر مجلس کرو, تم ہی علم اٹھانا, قاسم کیوں پریشان ہوتے ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ کہتے کہتے قاسم کہتا ہے کہ یک بارگی حسین نے مجھے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد میرے آقا کہتے ہیں کہ قاسم کیا یہ بات مناسب ہے کہ تم میرے عباس کا علم اٹھاؤ اور انہی ہاتھوں سے گناہ کرو, تم میری آنکھوں کے ذریعے سے حسین کے اوپر آنسو بہاؤ, اسی کے ذریعے سے گناہ کرو, کیا یہ مناسب ہے کہ جن پیروں سے تم امام بارگاہ آؤ انہی پیروں سے تم گناہ کی طرف جاؤ. قاسم کیا یہ مناسب ہے کہ جس سینے میں حسین کی محبت ہے اس سینے میں غیر کی محبت پائی جاتی ہو. قاسم میں تم کو اپنے حسینیہ میں بلا رہا ہوں, لیکن خود کو تمہیں بدلنا ہوگا, خود کو تمہیں تبدیل کرنا ہوگا. قاسم کہتا ہے آقا مجھے معاف کر دیجئے, اب میں ایسے گناہ نہیں کروں گا. آقا اب ایسی کوئی تقصیر مجھ سے نہیں صادر ہوگی. ہاں قاسم نے خود معذرت طلب کر لی, آقا نے معاف کر دیا. کہتا ہے کہ میں سر دیوار پہ اسی لیے پٹک رہا ہوں کہ مجھ جیسا انسان کے جو سب سے پس ہے اس سے ملنے کے لیے حسین آئے, اس سے ملاقات کے لیے آقا حسین آئے. سنو گے عزادارو, محرم کی 5 تاریخ ہے, رات میں قاسم کو لایا گیا, سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے, سارا مجمع احترام
کر رہا ہے اس لیے کہ حسین کی بارگاہ میں اس نے توبہ کیا ہے. 7 محرم کو علم اٹھایا لیکن ایک جملہ کہتا جا رہا تھا, حسین جب آپ نے اپنا بنا لیا ہے تو پھر مجھے اسی دن موت دے دیجئے گا جس دن آپ کو شہادت ملی ہے. یہی دعا کر رہا تھا. عاشور کا دن آیا, صبح عاشور اس کے اوپر غشی طاری ہوئی, کچھ ہی لمحات کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا. کہتے ہیں جب اس کا جنازہ اٹھا, وہ عصر عاشور کا وقت تھا کہ جب حسین کا جلوس بھی نکل رہا تھا, پیچھے پیچھے قاسم کا جنازہ گزر رہا تھا, پورا دولت آباد جمع تھا, ہر ایک ہاتھوں میں پھول لیے ہوئے قاسم کی لاش کے اوپر ڈال رہا تھا. کہا یہ جا رہا تھا یہ حسین کا عزادار ہے, یہ حسین کا عاشق ہے, یہ حسین کا جانثار ہے. مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے, حسین کا عاشق اگر عصر عاشور کے ہنگام میں اس کا جنازہ اٹھے تو چاہنے والے پھول برساتے ہیں. ارے ہائے کربلا, عصر عاشور کے ہنگام میں جب صحرا کا لاڈلا پشت ذوالجلال پہ ڈگمگا رہا تھا, کوئی تلوار مار رہا تھا, کوئی نیزہ چبو رہا تھا, کوئی تیر